السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے اس دنیا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہاں پر یہودی قوم پہلے سے آباد تھی۔ یہاں ایک یہودی عورت نے ایک پراسرار بچے کو پیدا کیا جس کا نام صعب ابن سیاد تھا۔ یہ بچہ پیدائشی طور پہ کانا تھا۔ یہ بچہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اپنی کچھ عادتوں اور شکل و صورت کی وجہ سے یہ لڑکا پورے مدینہ اور آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا، اور یہ عادتیں یہ تھی کہ یہ لڑکا اپنے اوپر وہی آنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ عجیب و غریب پراسرار قسم کے چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس کی ماں پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اپنے بیٹے کا سارا حال ان کے سامنے بتا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ایک مرتبہ آ کر اس کا معائنہ کر لیں۔ ایک دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابوں کے ساتھ، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اس کے گھر پہنچے۔ یہ لڑکا انصار مسلمان بچوں کے ساتھ ایک جگہ پر کھیل رہا تھا۔ یہ ابھی تک جوان نہیں ہوا تھا پر جوانی کے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے اور اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پر ضرب لگا کر فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سن کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ کے ان سب رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا، تو نے کیا دیکھا ہے؟ ابن سیاد نے جواب دیا، میں نے سمندر پر عرش دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابلیس یعنی شیطان کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں قبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک بات اپنے دل میں چھپائی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ایک بات سوچی تھی کہ دیکھ سکے یہ بتا پاتا ہے یا نہیں، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے لیے چھپائی تھی وہ سورہ دخان کی 10ویں آیات تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان دھواں ظاہر کر دے۔ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہا، وہ پوشیدہ بات جو آپ نے اپنے دل میں چھپا رکھی ہے وہ ہے دکھ یعنی دھواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، دور ہو جا، تو اپنے اوقات سے آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، اگر یہ ابن سیاد وہی دجال ہے جس کا ذکر آخری زمانے میں یعنی قیامت سے پہلے کے زمانے کے اندر کیا گیا ہے تو پھر تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ قتل کرنے کا تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور اگر یہ وہ دجال نہیں تو پھر اسے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دراصل یہ لڑکا بہت بڑا شیطانی جادوگر تھا، اسے ابلیس کی تائید حاصل تھی۔ اس کے شیطانی جنات اسے تمام آسمانی خبریں سچ اور جھوٹ ملا کر بتایا کرتے تھے، کیونکہ جنات انسانوں کی سوچ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر تب تک جب تک انسان کو خود پتہ ہو کہ اس نے کیا سوچا ہے، وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ وہ شیطان کا تخت بھی پانی پر دیکھ سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ شیطان اپنے تخت سمندر پر لگاتا ہے اور ہر روز اس کے چیلے اس کے پاس خبریں لے آتے ہیں کہ انہوں نے انسانوں کو گمراہ کیا، مگر شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شیطانی جن آ کر یہ کہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی۔ ابن سیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کے امتحان لیا گیا، اور اس کے حالات کیونکہ اس وقت کے لوگوں سے بالکل الگ تھے، اور اسی بنا پر صحابہ کرام کے بھی درمیان اس کی حیثیت کے بارے میں بہت سے اختلاف موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں کے پاس تشریف لے آئے جہاں پر ابن سیاد موجود تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے انصاری صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔
دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اس کی باتیں سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے اور کس سے باتیں کرتا ہے۔ ابن سیاد ایک چادر کے اندر لپٹا کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اسی دوران اچانک سے ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، ابن سیاد یہ محمد ہے، یعنی محمد ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ یہ سن کر ابن سیاد اڑبڑا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی ماں ایسا نہ کرتی تو آج اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو جاتی کہ یہ کیا واقعی دجال ہے یا پھر کوئی جادوگر۔ مدینے کے لوگ تو اسے شیطانی جادوگر ہی کہا کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کے طرف سے اس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کچھ صحابہ تو اسے دجال ہی کہا کرتے تھے، مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عمر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے دجال کہا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس بات کا اقرار کرتے تھے اور نہ اس سے انکار۔ ابن سیاد خود کہا کرتے تھے کہ وہ دجال نہیں ہے، اس کی ماں اور اس نے خود بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، مگر لوگ اس کی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قافلے کی صورت میں مدینے سے مکہ کے لیے عمرے کے غرض سے میں نکلا۔ اس قافلے میں ابن سیاد بھی شامل تھا۔ ہم ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے جب رکے تو قافلے کے لوگ یہاں وہاں بکھر گئے۔ میں اور ابن سیاد ایک جگہ پر اکیلے موجود تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہوا، ان باتوں کی وجہ سے جو کہ وہ لوگوں سے کیا کرتا تھا۔ ابن سیاد نے ایک بکری کا دودھ نکال کر میرے سامنے پیش کیا اور کہا، ابو سعید اسے پیو۔ میں نے کہا، گرمی بہت سخت ہے اور یہ دودھ بہت گرم ہے، لیکن اصل میں اس کے ہاتھوں سے یہ دودھ پینا نہیں چاہتا تھا۔ ابن سیاد یہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، اے ابو سعید، خدا کی قسم جس طرح کی باتیں لوگ میرے بارے میں کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ایک رسی لے کر درخت پر لٹکا دوں اور اس سے پھانسی لے لوں۔ یہاں موجود کون ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال کے مطابق حدیث نہ سنی ہو؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ انصار کے یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بانجھ ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، پر میں تو اپنے بچوں کو اور بیوی کو مدینے چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا؟ اور میں تو مدینے سے آ کر مکے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا، پر اس کے بعد اس نے جو باتیں کی اس کی وجہ سے میرا شک اس پر مزید بڑھ گیا، چونکہ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں، اس کی پیدائش کو بھی، اور یہ بھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید نے کہا، تیری تباہی ہو۔ تاریخ دانوں کے مطابق ابن سیاد نے مافا کے دور تک مدینے کے اندر زندہ رہا، مگر واقعہ ارا کے بعد اچانک ایسا غائب ہوا کہ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جبکہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق وہ مسلمان تھا، اس نے حج کیا، جہاد بھی کی، اور مدینے میں اس کی موت ہوئی جہاں پر اس کا جنازہ بھی پڑھایا گیا۔ وہ اپنے ماضی میں جادوگر ضرور تھا، شیاطین سے رابطے میں تھا، مگر اسلام لانے کے بعد اس نے یہ سب چھوڑ دیا۔ اس وقت کے اندر اس کا کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، مگر آج تک یہ شخصیت پوری اسلامی تاریخ کے اندر ایک پراسرار کردار کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور خود اللہ کی ذات نے انسانوں سے اس کی حقیقت چھپانے کے اندر ہی کوئی اصل حقیقت رکھی ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں کیا ابن سیاد دجال اکبر تھا، جو بعد میں غائب ہو کر ایک سمندری جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا اور قیامت کے قریب آزاد ہوگا، یا پھر دجال کا پیدا ہونا باقی ہے؟ اگر آپ ان چیزوں کو لے کر کنفیوز ہیں تو یاد رکھیں، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان پیدا ہو کر قید کر دیا گیا یا پھر قیامت کے قریب پیدا ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد اور فریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر نشانیوں کی صورت میں امت کو بیان کر دیا، تاکہ مسلمان امت اس سے پہچان سکے اور اس کے دھوکے سے اپنے پیروں کو بچا سکے۔
مگر یہ بات حقیقت ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر ابن سیاد کا کردار بنی اسرائیل کے اندر موجود سامری جادوگر کی طرح ایک انتہائی پراسرار کردار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔